دیکھیں جو نزلہ زکام ہے وہ تو موسمی ہے جی. جو ٹائیفائڈ ہے وہ موسمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ اس طرح کے ماحول میں نہیں, وہ تھرو آؤٹ دا ایئر وہ رہتا ہے, وہ ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ انتڑیوں کا بیسیکلی انٹرائٹس کرواتا ہے, وہ انتڑیوں کی سوزش کرواتا ہے ٹائیفائڈ, اور وہ بیکٹیریا ہے سیلمونیلا, اس کے تھرو وہ پھیلتا ہے. وہ کیوں جنریٹ ہوتا ہے, کیا ریزنز ہوتی ہیں, ہم کیا کوتاہیاں کر دیتے ہیں؟ اس میں پور ہائیجین سب سے بڑا کاز ہے. اچھا. اگر آپ پراپر ہینڈ واش نہیں کر رہے کھانا کھانے سے پہلے, یا جس طرح ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہاتھ سے ہاتھ پہ ہی, جی بالکل بالکل, تو وہ ایک کاز ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا پانی پینے والا جو ہے وہ فلٹرڈ نہیں ہے, وہ ایک سورس ہو سکتا ہے. ان کوکڈ میٹ یا اگر ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس کے کازز یہ ہیں, یا کوالٹی فوڈ نہیں ہے, پراپر ان ہائیجینک فوڈ ہے, بھی ہو سکتا ہے, ان ہائیجینک فوڈ ہے, تو اس کے کازز بیسیکلی وہ یہ ہیں, وہ موسمی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو دوسری چیزیں جس طرح اب نزلہ زکام ہے, اس کے پریونشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ ہے آپ کی امیونٹی. جی. آپ چھوٹے موٹے وائرل دیکھیں, ہوا میں بہت سارے وائرسز ہیں, بہت سارے جراثیم ہیں, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کو سفر کرتے رہتے ہیں. آپ کی امیونٹی بیسیکلی ہماری فوج ہے نا اندر کی, جی جی, جب ہم اس فوج کو تگڑا رکھیں گے تو یہ اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرتی رہے گی. تو ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ اپنی فوج کو تگڑا رکھنا ہے, تاکہ اس سے پہلے باہر سے کوئی بھی اٹیک آئے تو یہ اپنے ریڈار کے تھرو اس کو ڈیفینڈ کر لگے. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے امیونٹی اچھی کرنی ہے. امیونٹی کے لیے امیونٹی کہاں سے آتی ہے؟ امیونٹی آتی ہے ہماری اچھی غذا سے. اگر ہم اچھا کھائیں گے تو ہماری امیونٹی تگڑی رہے گی. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ہے, جیسے بچے ہیں آج کل, بچے غذا کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو پتہ کیئرلیس ہوتے ہیں. آپ ان کو پزاز دے دیں, برگرز دے دیں, ریڈی میڈ فوڈ دے دیں, جنک فوڈ دے دیں, انہوں نے ڈائریکٹ انڈا نہیں کھانا, آپ کسی چیز میں ملا کے دیں گے تو وہ کھا لیں گے. انہوں نے ڈائریکٹ میٹ نہیں کھانا, کوئی چیز ایسی جس میں ایڈ کر دیں گے وہ کھا. ان بچوں کو ہم کس طرح سے ہیلدی کر سکتے ہیں؟ ان کے والدین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ان بچوں کو کس نے بتایا کہ یہ چیز کھانے والی ہے یا نہیں کھانے والی؟ اگر ان کے والدین سٹارٹ سے ہی پرورش کے دوران ہی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم نے بیٹے کو یا بیٹی کو کبھی بھی انڈے سے, گوشت سے, دودھ سے یا بچوں کے پھل سبزیاں, ان چیزوں کی طرف انکریج کرنا ہے اور ڈسکریج کرنا ہے ہم نے فاسٹ فوڈ کو. اگر وہ گھر کا ماحول ایسا رکھیں گے تو بچہ بالکل آگے کبھی تھوڑا بہت رجسٹ کرے گا بھی تو الٹیمیٹلی وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا حکیم صاحب, یہی چیز میں آپ کی طرف بھی لانا چاہ رہا ہوں. آپ چونکہ آپ کا فوٹے اس میں زیادہ بہتر ہے ہم سے, بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ چوزی ہیں, بڑے بھی چوزی ہوتے ہیں. ٹائیفائڈ کا علاج پہلے تو میں کہوں گا کہ اس کو بھی ایڈ کر لیجیے گا بات, جیسا انہوں نے بتایا اپنے ایلوپیتھک کے حوالے سے, طب میں اس کی کیا تشخیص ہے, کیا علاج ہے؟ چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب کی بات اگر آگے بڑھاتے ہوئے, ایک تو زکام کے حوالے سے نا ایک جائزہ ہے جو ہے نا عالمی سطح پر, کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ سال میں ایک بار ہر ایک کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, سیزن کے ساتھ اس لیے افیکٹ ڈاکٹر نے فرمایا کہ جن لوگوں کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے وہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ اس سے لازمی متاثر ہوتے ہیں. وہ چاروں موسم میں زکام کا شکار ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. تو اوور آل تمام لوگ ہم سال میں ایک آدھ بار لازمی زکام میں مبتلا ہوتے ہیں, کوئی چیز ہے. تو اچھا, امیونٹی کے لیے 6 فیکٹر ہیں جن کو اگر آج ہم سمجھ لیں اور اگر ان چیزوں کو ہیلدی سٹائل میں لے آئیں تو آپ بہت سارے امراض سے جو کمیونیکیبل نہیں ہیں, جو انفیکشیس ڈیزیزز نہیں ہیں, ان سے بھی بچ سکتے ہیں, مگر جو عام امراض ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ہوا, تازہ فریش ہوا. دوسرا ہے آپ کا کھانا پینا. تیسرا ہے آپ کی ریاضت ورزش, اس ہم طب کی زبان میں کہتے ہیں حرکت و سکون بدنی. حرکت و سکون بدنی, اچھا ٹھیک ہے, ورزش کرنا اور اس کو ریسٹ بھی کرنا, دونوں چیزیں. اچھا, چوتھی چیز ہے, یہ بھی میں طب میں کہتے ہیں حرکت و سکون نفسانی, آپ کی سوچ بچار, جو آپ کی ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے. اچھا, 5ویں چیز ہے آپ کی نیند اور بیداری, سونا اور جاگنا. 6ٹھی چیز ہے وہ طب میں کہتے ہیں اسے استفراغ و احتباس. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو آپ چیز کھاتے ہیں وہ باڈی کا حصہ بننی چاہیے, جو ویسٹیج ہے وہ باڈی سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 6 بنیادی ایسینشیل, اسے ہم کہتے ہیں 6 ایسینشیل آف لائف. طب میں کہتے ہیں اسباب 6 ضروریہ. ٹھیک ہے, 6 بنیادی چیزیں ہیں, ان کا اعتدال رہے گا تو آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے.
یہ ہماری طب کی فلسفی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ مختلف امراض کا شکار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ جو صبح جلدی اٹھتے ہی نہیں ہیں جی ان کو تازہ ہوا کا یا فریش آکسیجن کا ایکسپوجر کہاں ہوگا. ٹھیک ہے. اور کھانے پینے میں جو بے اعتدالی ہے، کلو وشربو ولا تسرفو والا معاملہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ جتنی بھوک لگی اس سے کچھ چھوڑ کر حصہ کھائیں، خالی پیٹ رکھ کے نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ بھوک لگنے پر کھانا اور 3 پورشن کرنا اپنی معدے کے یا پیٹ کے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. تو جو اس کا اہتمام نہیں کرتے، پھر بعض لوگ جس نے آپ فرما رہے تھے کہ بعض لوگ انڈا نہیں کھاتے، بعض لوگ اچھا بڑی عجیب و غریب ہے، ہم عجیب معاشرے میں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ویجیٹیرین ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ ہیں بالکل میٹ پہ چلے گئے. ٹھیک ہے نا. اور بالکل ورسٹ دونوں انتہاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا دین تو اعتدال کی بات کرتا ہے، میانہ روی کی بات کرتا ہے. وہ جو متوازن غذا کے سارے اجزاء ہیں جس میں میٹ بھی ہے، پروٹین بھی ہے، جس میں کاربوز بھی ہیں، وائٹامنز بھی ہیں، منرلز بھی ہے، پانی بھی ہے، یہ ساری چیزیں، فیٹ بھی ہے. بعض لوگ بعض اوقات وزن کم کرنے کہتے ہیں چکنائی نہ کھائیں، اور بعض کہتے ہیں کیٹو ڈائٹ پہ آ جائیں. کیٹو ڈائٹ کا اسینشیل ہے ہی فیٹ. ٹھیک ہے. یہ بڑی ہیلدی فیٹ بھی ضروری ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو ہم نا بیسیکلی اعتدال سے ہٹ رہے ہیں ہر چیز میں. ٹھیک ہے. ایک تو بیماریوں سے بچنے کے لیے اعتدال اختیار کریں. ٹھیک ہے سر. ٹائیفائڈ والی جو بات، ٹائیفائڈ کا نا اصل میں ہم اپنے پاکستان کی اگر بات کریں خاص طور پر، تو ہماری 70% سے زیادہ آبادی کو صاف پانی میسر نہیں ہے. اور اس موسم میں خاص طور پر جس موسم کی ہم جولائی تو سپٹمبر اکتوبر تک کے موسم کی بات کرتے ہیں، تازہ سبزیاں اور غذائیں کھانے کی ہم زور دیتے ہیں. اس موسم میں احتیاط کرنی چاہیے. اچھا. ہاں جی. کھیرا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان میں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اس کو بغیر دھوئے، اچھی طرح دھوئے نہ کھائیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، کوکڈ فوڈ زیادہ ترجیح ہونی چاہیے. رات کا جو سالن ہے صبح صرف اوون میں گرم کر کے نہ لیں. اچھا. پوری طرح آپ کا گرم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ احتیاط کریں. اس طرح کی چیزیں جو بازار، پھر آپ کی جو بازاری کھانے کا رجحان ہے، دہی بلے اور اس طرح کی چیزیں، چٹپٹی چیزیں، اور وہ جو چمچ یوز کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کوئی انفیکٹڈ مریض نے یوز کیا ہوا ہے. اور وہ آپ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو پانی کسی نے بوائل کر کے چمچ نہیں واش کیا. نہیں جی نہیں، وہ تو اس نے ہاتھ سے ہی اکثر صاف کر دینا ہے، بس ایسے کر کے پانی. گندے، اچھا وہ گندے پانی چمچ کو صاف کرنے کے لیے گندے کپڑا یوز کر رہے ہوتے ہیں.